اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے 25ویں پارے کی تلاوت بابرکت سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں آج سب سے پہلے یہ مبارکباد بھی دینا چاہوں گا ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے باجماعت نماز عشاء اور تراویح پڑھی، اس لیے کہ آج پہلی لیلۃ القدر ہے، آج تاک راتوں میں سے پہلی رات ہے، اور اگر ہمارے مقدر جوش مار گئے نا اور آج شب قدر ہوئی تو بابا پھر آدھی رات کا ثواب تو ہمیں مل چکا ہے، اور اگر ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو ساری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ بڑے مقدر والے ہو کہ پہلی ہی شب قدر ہیں جی، پہلی ہی رات تاک رات ہمیں عبادت میں اللہ نے صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مغرب کے بعد ایک پروگرام تھا میں، اور مجھے کبھی یقین نہیں ہے کہ ایسے پروگرام بڑی جلدی نہیں بڑھ جاتے ہیں۔ میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ رمضان شریف میں آج تک کبھی کوئی نہ تراویح چھوڑی نہ نماز چھوڑی، تو مہربانی فرما دے نماز تک پہنچ جاؤں۔ قدرت رب کریم کی اس کو منظور تھا، اس نے پہنچا دیا۔ یہ یوں کہہ لیں کہ قرآن پاک چاہتا ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں اور اس کو تلاوت کریں، اس کی سنیں۔ تو آج سب سے پہلے جو ہم نے تلاوت کلام پاک سماعت کی، اس موضوع کے اندر سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتا۔ بندہ مومن، آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سالوں میں نا مسلمانوں میں خودکشیاں زیادہ رجحان بڑھ چکا ہے۔ کیوں بڑھ گئے؟ سب سے پہلی وجہ مسلمانوں میں خودکشی کے رجحان بڑھنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے فلمیں ڈرامے زیادہ دیکھنے شروع کر دی۔ فلموں ڈراموں کے اندر یہی مار کاٹ، قتل و غارت، خودکشیاں یہی دکھائی جاتی، تو وہ دماغ کے اندر وہی فٹ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ قرآن و حدیث پڑھے گا ہی نہیں، سنے گا ہی نہیں، جس وقت اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اس کے دل کو مضبوطی ملے گی نہیں تو خودکشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آج سب سے بڑی بیماری کیا ہے دنیا کی اس وقت؟ سب سے منحوس اور سب سے بری ترین بیماری وہ ڈپریشن۔ ہم دنیا کے سب سے منحوس ترین بیماری کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے؟ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو ٹوک اینڈ سلوگن برانڈ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین ملے گا۔ یہ کیا نام ہے انڈیا کا بہت بڑا اداکار، بابا ہو گیا، بڑا بڈھا سا ہے، امیتابھ بچن، وہ ہندو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے دل کا سکون چاہیے ہوتا ہے نا، میں قرآن پاک کی جو آخری سپارے کی صورتیں ان کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور کہتا ہے مجھے دو صورتیں بہت زیادہ پسند ہیں، ایک قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ کافر ہندو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اگر سکون ملتا ہے نا تو قرآن پڑھ کے ملتا ہے۔ اور بابا اگر ہندو آج آ کے مان رہا ہے میرے رب نے تو 14 صدیاں پہلے بتا دیا تھا، وہ بندہ مومن تجھے سکون ملے گا تو قرآن میں ہی ملے گا، اور اللہ کہتا ہے بندہ مومن مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت مشکل وقت ضرور آتے ہیں، آزمائش ضرور آتی، یہ نہیں کہ آزمائش نہیں آئے گی، لیکن وہ وقت گزر جاتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ مجھے زندگی میں نا ایسا جملہ لکھ کے دو، میں خوشی میں دیکھوں تو غمزدہ ہو جاؤں، غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ بڑی سوچ کے ایک حکیم نے جملہ لکھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خوشی میں آپ یہ پڑھیں تو خوشی بھی گزر جائے گی، غم میں پڑھیں تو غم بھی گزر جائے گا۔ بابا کوئی حال ہمیشہ نہیں رہنے والا، ہمیشہ صرف ایک ذات رہنے والی ہے، وہ میرے اللہ کی ذات ہے بس۔ غم ہے، خوشی ہے، جوانی ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ہر کمال راز زوال، ہر اونچی چیز نیچے آئے گی۔ تو دوسرا پیغام دیا، غم ہو یا خوشی ہو، اوے بندہ مومن، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، دعا سے غافل نہیں ہونا۔ جس دن آپ دعا کرنا چھوڑ دیں گے نا، ہاتھ اٹھانا اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں گے، اس دن آپ لوگوں کی زندگیوں میں تباہیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی اس وقت تک پرسکون رہے گی
جب تک آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ مجھے پین چاہیے تو مجھے عطا فرما، اللہ ثواب پیدا کر دے گا. یا اللہ مجھے کپڑے چاہیے، یا اللہ مجھے پیسہ چاہیے، یا اللہ مجھے یہ چاہیے. جب تک بندہ دعا سے غافل نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہونے دیتا. پریشانیاں آ جائیں تو پھر اس کو بڑی خوشی ہنسی کے ساتھ ببر شیروں کی طرح اللہ اس کو برداشت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے جنت میں اور نہ قبول کرنے والے دوزخ میں ہوں گے. آقا جی کا دامن رحمت بابا ایسا ہے. میں جب حضور کی سیرت پڑھتا ہوں نا قبلہ، ایک مذہبی شخصیت ہونے کے علاوہ ہٹ کے میں جہاں پر ایک عالم ہوں وہاں پہ ایک عام انسان بھی ہوں. میرے جذبات بھی ہیں، میری بھی سارا خاندانی معاملات ہیں. میں جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھتا ہوں نا کہ آپ کا امت کے غم میں رونا، حضرت میں نے بڑے بڑے بندوں کی تاریخ کو پڑھا ہے. اپنے غم میں ہر کوئی روتا ہے، اپنے درد میں ہر کوئی روتا ہے. قبلہ دوسرے کے غم میں رونے والا صرف ایک ہی مجھے شخص ملا ہے جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا شخص نہیں ملا کسی دوسرے کے لیے رو رہا ہو کہ یار وہ تکلیف میں ہے، وہ تکلیف میں نہ چلا جائے، یار اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنے غم میں روتا ہے. جس بات چار بندے بیٹھ کے کر رہے ہو نا تو ہر کوئی کہتا ہے میری سنو یار، میری سنو. میرا سونا محبوب ہے اللہ کی بارگاہ، یا اللہ میری امتی کی سن لے، میری امتی کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی غزوہ بدر کے اندر بھی آئے تو اپنی ذات کے لیے نہیں، یا اللہ اگر اس روئے زمین پر یہ ختم ہو گئے اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اتنے سخت جملے صرف اللہ کے حبیب ہی کہہ سکتے تھے. اللہ اکبر. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حضور کے کندھے شانہ مبارکوں سے بار بار چادر نیچے گر جاتی، پھر آپ کو اٹھا کے اوپر رکھتے، پھر گر جاتی، پھر اٹھاتے. یہ سارا درد، یہ ساری تکلیف، یہ سارا گریہ، یہ کس لیے تھا؟ امت کے لیے تھا. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا. حضرت دنیا کا اصول ہے، کوئی کائنات میں بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا ملک الموت پوچھ کے نہیں آئے گا. اصول ہے یہ بالکل. ایک اللہ کے نبی تھے جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن سے پوچھ کے ان کی روح کو قبض کیا، کیونکہ پہلے جب بغیر پوچھے آ گئے تھے نا تو تھپڑ کھا کے واپس جانا پڑا تھا، آنکھ بھی نکلوا لی اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگے ارسلتنی الی رجل لا یرید الموت، یا اللہ ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں. ہاں جی، یا اللہ فرمایا جا دوبارہ جا کے یا اللہ پہلے چنڈ مار کے کٹ چھڈی ہون تو دوبارہ چنڈ مرانی مینوں نہیں جاندا. فرمایا ایسے نہیں جاؤ، جنت سے ایک بیل لے کے جاؤ، سلام کرنا پھر حاضر ہونا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، آکڑ کے نہیں جائے. ظاہری بات ہے مان سی نا ملک الموت نو. پیو کول گیا پترا نو روندیاں چھڈ گیا، ماں کول گیا دھیاں نو روندیاں چھڈ کے لے آیا. جناب کسی تے میں کدی پرواہ ہی نہیں کیتی، جدھر بھی گیا ہوں روح نکال کے لے آیا ہوں. ادھر بھی وہی گجا گجا آ گیا کہ میں کڑ کے لے جاؤں گا، لیکن پتہ نہیں سی نا اللہ دا نبی ہے، وہ بھی اولو العزم رسول بھی ہے. سیدھی چنڈ ماری، اکڑ کے آؤ ماری. پھر اللہ کی بارگاہ میں فرمایا جاؤ جنت سے بیل لے کے جاؤ. کو پیارے نبی اللہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال ہم اور بڑھا دیں گے. پھر لے کے آئے. فرمایا کیسے آئے ہو؟ عرض کی جناب جس گل تو چنڈ پئی آیا تو اسی گل واسطے ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی ترمیم ہے. اللہ کہتا ہے کہ روح میں اس وقت نکالوں گا، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اتنے سال بڑھا دیں گے، اس کے بعد پھر آپ. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا وہی روح ہی نکالنی پڑے گی جس کی جڑی وجہ تو چند پئی. فرمایا اللہ کے بندے میں تو جانے کے لیے آپ بھی تیار ہوں، لیکن میں تمہیں بارگاہ رسالت معاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سکھا رہا تھا. میری طرف تو آ گیا نا منہ چوک کے، لیکن جب سونے کی بارگاہ میں جانا ہے ایویں منہ اٹھا کے نہیں جانا، جا کے اجازت لینی ہے. اجازت ملے تو دربار رسالت میں حاضر ہونا. اماں جی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازہ کھٹکا، جی کون؟ عربی ہوں.
بڑی دور سے آیا ہوں، سرکار سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ جاؤ چلے جاؤ، حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے دن چلے گئے، دوسرے دن پھر کھٹکایا، جی کون؟ اعرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ خاتون جنت فرمانے لگی جاؤ جاؤ چلے جاؤ، آقا جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ تیسرے دن پھر دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی کھٹکھٹایا پوچھا کون؟ عرض کی جناب اعرابی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں۔ اتنے میں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سن لی، فرمایا بیٹا کون ہے؟ فاطمہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اعرابی ہے، 3 دن سے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اعرابی نہیں، ملک الموت ہے، تیری حیا کی وجہ سے دروازہ نہیں پھلانگ رہا، یہ تیری لاج رکھے ہوئے، فاطمہ کی لاج ہے، دربار رسالت ہے، بیٹا تو پیچھے ہو جا، آنے دے اس کو، ملک الموت آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ملاقات کرنا چاہتا ہے، چلے نہیں؟ کہا کہ محبوب بھی کبھی محبوب کو مارتا ہے، تو میری روح قبض کرنے آیا ہے، محبوب بھی محبوب کو مارتا ہے، جا پوچھ کیا۔ جب ملک الموت گئے، یا اللہ حضور فرما رہے ہیں کہ محبوب بھی محبوب کو مارتا ہے کبھی۔ کہا جا کے میرے محبوب سے کہو اگر محبوب بلائے تو دوسرا محبوب انکار بھی کرتا ہے کوئی؟ اگر ایک محبوب بلائے تو دوسرا محبوب ملاقات کرنے سے کوئی انکار کرتا ہے؟ آ کے عرض کی، فرمایا کوئی بات نہیں، جانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن جاؤ رب سے پہلے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ آئے ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت خدا کی قسم ہے، کائنات میں یہ درد مجھے کسی دوسرے میں نظر نہیں آیا۔ میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی، بڑے بڑے بیانات سنے، بڑی بڑی لوگوں کی تاریخیں سنی ہیں، لیکن جو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور امت کے ساتھ لگن حضور کی دیکھی ہے، میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ قرآن خود کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص ہے بھئی، حریص ہے، بہت ہی زیادہ حریص ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، امت کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب جیسے آپ کہو گے ہم ویسے کر لیں گے۔ ملک الموت نے آ کے پیغام دیا، فرمایا نہیں، جا کے پہلے کوئی واضح پیغام لے کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ رب کائنات کو عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ محبوب سے کہو محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا نا ہم کوئی عمل نہیں کرنے والے، جو تو کہے گا ہم تجھے راضی کریں گے۔ فرمایا پھر جا کے میرے رب سے کہہ دے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امت بھی جہنم کے اندر ہوگا، میں اپنے ساری امت کو جنت میں لے کے جاؤں گا، پھر میں راضی ہوں گا۔ اتنا کرم والا نبی، محبت والا نبی، اتنا درد والا نبی، اگر اس کا دامن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے حضرت پھر دنیا کی ہر خیر سے آپ محروم ہیں۔ دامن مصطفیٰ اگر ہاتھ میں نہیں ہے بھول جاؤ دنیا کی کوئی اور بھلائی، نہ، جتنی خیراتیں آئیں گی وہ اسی در سے آئیں گی، اسی کے صدقے آئیں گی، اسی کی وجہ سے ملیں گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جو آخرت کی کھیتی چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی کھیتی کو بڑھا دے گا، جو دنیا کی جائے گا دنیا اس کو مل جائے گی، آخرت میں ملنا ہے وہ مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا نیک کام کرنے والوں کی خوبیاں اللہ وحدہ لا شریک بڑھا دیتا ہے۔ حضرت اس سے بڑی اور خوبی کیا ہوگی؟ جس کو نیکی کی توفیق مل گئی میرے رب کی، اس سے بڑا احسان کیا ہے؟ ہم یہاں پر اپنی طاقت سے نہیں بیٹھے ہوئے، اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں ہمارے رب نے بٹھایا ہے، او بیٹھو سنو میرا پاک کلام سنو اور یہی تمہاری بخشش کا سامان بناؤں گا، چلو ادھر آؤ۔ ہمیں بٹھایا تو ہمارے مالک نے بٹھایا، اس کے احسانات میں سے۔ اور اگر آج کی رات شب قدر کی رات ہے تو ہماری تو ہر گھڑی ایک گھڑی کمال نہیں ہو گیا اور بے شمار ثواب۔ پھر میرے رب کریم نے فرمایا ایمان والوں کی نمایاں صفات بیان کی۔
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، آپس کے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کی صفات بیان کر دی۔ سب سے اہم ترین میں نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں سے ایک بات بڑی کمال سیکھی۔ آپ کے اوپر کوئی اعتراض کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے، ظاہری بات ہے یہ اس دنیا کے اندر کوئی کائنات میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو کسی عیب سے بچا ہوا ہو۔ اس کائنات میں سب سے پاکیزہ ہستی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کون سا ایسا مقام ہے جو نہیں عطا فرمایا؟ پھر بھی ایمان سے بتاؤ کافروں نے حضور کے اوپر سے کون سا الزام ہے جو نہیں لگایا؟ ہر الزام حضور سرور دو عالم پہ لگایا، ہر طرح سے تکلیف دی، آپ کو مارا تک، طائف والوں نے سر سے لے کے پیروں تک لہولہان کر دیا، ہر ایک بندے نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ایمان سے بتانا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بدلہ اسی طرح دیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا نا جی، یہ کل فتح مکہ کا دن تھا، جب فتح مکہ ہوا تو اب سارے نا ایسے تھر تھر کانپ رہے ہیں، سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ جناب آج تو یہ بڑے فاتح بن کے مکے کے اوپر آ گئے، اب تو قبضہ مکے کے اوپر ان کا ہو گیا ہے، ہم نے تو ان کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اب تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، ہے نہیں؟ وہ بندہ کہتا ہے نا کہ ایک باری تو میری داڑھ تھلے آ، پھر میں تینوں دساں گا میں کی ہیں۔ جو اقتدار میں آتا ہے وہ پھر بتاتا ہے میں کیا ہوں۔ پچھلی حکومت ایسے حکومت نو کہندی رہی تو تسی میری داڑھ تھلے آ جاؤ، اے علی پچھلی نو کہہ رہی ہے تسی داڑھ تھلے آ جاؤ، لیکن اللہ کے حبیب کا جب اختیار آیا فرمایا وَأَنْتُمْ طُلَقَاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے سب سے زیادہ حضور کو تکلیف دی فرمایا اس کے گھر میں جو بنا لے گا اس کو بھی میں نے بخش دیا، جاؤ۔ اور فی تو میں اندیز کو گائے رقیباں، آواز سگا کم نہ کند رزق گدار، اور فی یہ جو دشمن تجھے تانے مارتے ہیں نا، تانے مارتے ہیں، اور ان سے گھبرایا نہ کر، کتوں کا کام ہے بھونکنا، فقیر کا کام ہے صدا لگا کے آگے نکل جا۔ فقیر صدا لگا کے نکل جاتا ہے، کتے بھونکتے رہ جاتے ہیں۔ دیکھو گائے رقیباں، آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا، کتوں کا بھونکنا فقیروں کے رزق کو کم نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ رحمان کے ذکر سے منہ پھیرنے والے ایک شیطان، اللہ ان پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، آخرت میں برے کام کا انجام برا ہی انجام ہوگا، آخرت میں نیک کام کا نیک انجام ہی ہوگا۔ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن فراموش کر دیے جائیں گے اور ان پر کوئی توجہ نہیں دی جائے گی۔ بھلے کام کا بھلا انجام، برے کام کا برا انجام۔ ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ڈر والوں کا دوست اللہ ہے۔ نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے، مومن کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ہرگز وہ زانوں کے بل جو ہے گروہ زانوں کے بل گر کر اپنا نامہ اعمال لے گا۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے مالک ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ جب تک زندہ رکھ، سرخ روح رکھے اور اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم صلی